السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام اہل سنت والجماعت سنی حنفی دیوبندی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کچھ دن قبل کی بات ہے کہ مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے میڈیا پر اپنے خواب بیان فرمایا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کسی دوست سے فرمایا، کسی دوست کا خواب بیان کر کے کہا کہ ان کے کسی دوست سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ میں نے طارق جمیل صاحب کو، انہوں نے یہ بات بتائی کہ نبی علیہ السلام نے خواب میں ان کو فرمایا کہ جنید جمشید صاحب پہنچ گئے، اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو یہ بات انہوں نے کی۔ تو اس کے بعد چند دو عدد بریلوی حضرات جو ہے آستین چڑھا کر میدان میں کود پڑے اور اپنی جو ہے فاتحانہ انداز میں داخل ہونے کے بعد میدان میں کہنے لگے کہ جی اس سے عقیدہ علم غیب اور حاضر ناظر وغیرہ ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ کہ میں نے اس کا جواب دیا اور میں نے ان کو بتایا کہ خواب سے عقیدہ اور نظریہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو اس پر ایک نام نہاد مفتی امجد رضوی وہ کہنے لگے کہ جی ہم نے کب اس سے عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ جو پہلی مرتبہ ان کی ریکارڈنگ آئی ہے انہوں نے اس ریکارڈنگ میں اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اس خواب سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے۔ انہوں نے خود اس بات کا اقرار گویا کر لیا کہ وہ عقیدے سے اس سے عقیدہ اپنا ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ ان کے اسی بیان کے آخر میں پھر چل کر انہوں نے کہا کہ جو لوگ جو ہے وہ طارق جمیل صاحب کے ماننے والے ہیں تو وہ اپنے غلط نظریے کو چھوڑ کر اور اس خواب کے بعد جو ہے وہ ہمارے نظریات کو تسلیم کر لیں۔ حالانکہ جب ہمارے پاس قرآن و سنت موجود ہے تو ہم اس کے مقابلے میں خواب سے کیسے جو ہے وہ اپنا عقیدہ بدل سکتے ہیں؟ یہ بات تو بالکل ہی درست نہیں۔ یہ آپ حضرات ہیں جن کے پاس قرآن و سنت نہیں ہے لیکن وہ عقائد کا سہارا، خوابوں کا سہارا لے کر اپنے عقائد ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ کا یہ کہنا کہ آپ نے اس خواب سے کچھ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی، یہ بالکل غلط ہے۔ تو آپ اس خواب سے کچھ ثابت ہی کرنا چاہ رہے تھے، اسی لیے آپ نے اس خواب کو پیش کیا، ورنہ آپ قرآن و سنت کو پہلے پیش کرتے۔ جو آپ نے ابھی دوسری وائس میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، یہ دلائل آپ پہلے بھی تو پیش کر سکتے تھے۔ پچھلی مرتبہ آپ نے اس طرح کے دلائل پیش نہیں کیے، یہ بات کی بات ہے۔ باقی جہاں تک آپ کی دوسری بات کا تعلق ہے کہ آپ نے کہا کہ اس خواب کو بطور دلیل کے مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کیا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے بطور دلیل پیش نہیں کیا، اور آپ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بطور دلیل پیش نہیں کیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس کو بطور دلیل پیش نہیں کیا، اس کا بطور دلیل پیش کیا، اس کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ کے علم میں اضافے کے لیے عرض ہے، اگر آپ کو یہ بات پتہ نہ ہو، اور اگر آپ کو پتہ ہے تو بطور تکرار کے آپ کو یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ خواب اگر کسی انسان کے بارے میں اچھا دیکھا جائے تو اس خواب کو بیان کرنا صحابہ کی سنت ہے، اور آپ نے احادیث میں یہ بات پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی تو میں بتا دیتا ہوں کہ احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے خواب سنا کرتے تھے۔ اگر خواب کوئی جو ہے خواب کو بتانا غلط ہے، کسی کے بارے میں حسن ظن کے خواب کو بتانا غلط ہے تو صحابہ کبھی نہ کرتے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے اس خواب کو بیان کیا کیونکہ صحابہ بیان کیا کرتے تھے خوابوں کو۔ باقی میں نے کہا کہ شریعت میں اس کو کوئی دخل نہیں ہے، اس سے کوئی عقیدہ قطعیہ یا عقیدہ ظنیہ ثابت نہیں ہوتا۔ اس بات پر میں اب بھی قائم ہوں کہ حسن ظن ویسے بھی ایک مسلمان جو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حسن ظن رکھے۔ ہاں میں غیر مسلم سے نہیں کہتا ہوں کہ وہ حسن ظن رکھے، میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ حسن ظن رکھے۔ وہ حسن ظن رکھے گا تو یہ ایک اچھی بات ہے ایک مسلمان، فوت شدہ مسلمان کے بارے میں۔ خواب اس حسن ظن کو گویا ایک مضبوط کر دیتا ہے کہ گویا یہ ایک اور قسم کی حسن ظن ہو گیا کہ انسان خواب دیکھ رہا ہے کہ اس میں ایک انسان کا اچھا انجام ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ میرے بعد جو ہے وہ مبشرات رہ جائیں گی، خواب کی صورت میں، یہ روایات میں موجود ہے کہ یہ مبشرات ہے، خوشخبری ہے۔ لیکن میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی کہ شریعت میں اس کو کوئی دخل نہیں ہے۔ ان مبشرات کے ذریعے سے آپ کسی شرعی حکم کو رد و بدل نہیں کر سکتے، آپ اس میں کمی اور اضافہ نہیں کر سکتے، آپ خواب کے ذریعے سے جو ہے وہ کوئی عقیدہ قطعیہ کو یا ظنیہ کو ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ بات میں اب بھی اس بات پر قائم ہوں، اس بات سے میں آگے پیچھے نہیں ہوا۔ باقی آپ کا یہ کہنا کہ جلن فیل ہوئی ہے یا کوئی، وہ جلن کس کو فیل ہوئی ہے اس کا اندازہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ دھواں کس طرف سے اٹھ رہا ہے۔ بہرحال مجھے اس بات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جلن فیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ایسی زبان تو آپ ہی کو مبارک ہو، ہم ایسی زبان کا استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔
اور اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ میری طرف سے ایک بات منسوخ کر کے کہا کہ میں نے کہا ہے کہ خواب کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور آگے آپ نے کہا کہ شریعت میں میری طرف یہ بات منسوخ کی کہ شریعت میں اس کی کوئی بات چیت نہیں ہے خواب کی۔ پھر ایک تیسرا جملہ آپ نے میری طرف منسوخ کیا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ شریعت میں خواب کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ تین جملے آپ نے میری طرف منسوخ کیے اور میری وائس لگائی جس میں یہ تینوں جملے نہیں ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ۔ وہاں پر یہ میں نے کہا ہے کہ خواب کی شریعت میں خواب کو شریعت میں کوئی دخل نہیں ہے، اس سے کوئی عقیدہ نظریہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہ میری جو ہے آواز تھی اور یہ میری بات تھی جس کو آپ نے بنا دیا خواب کو شریعت میں کوئی دخل نہیں ہے کو آپ نے بنا دیا، خواب کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ نے یہ بنا دیا۔ میرے کہنے کا مطلب سب سمجھتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ شریعت تو مکمل ہو چکی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اب تو کوئی خواب دیکھے گا تو کیا اس کو ہم دین میں داخل کرنے شروع ہو جائیں گے؟ یہ بات تو میں نے کی ہے کہ دین میں دخل نہیں ہے۔ اب آگے جو بات ہے کہ اس سے بشارات کا ثبوت میں نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بندہ جنت میں چلا گیا اس خواب کی وجہ سے، نہ مولانا طارق جمیل صاحب، میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بات کی ہو کہ اس خواب سے یہ پتہ چلا، یہ بات ثابت ہو گئی، ویسے تو اور ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ جی اس سے جنید جمشید جنت میں چلا گیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بات نہیں کی، نہ بطور ثبوت اور بطور دلیل کے انہوں نے پیش کیا، انہوں نے بطور بشارت کے پیش کیا۔ محترم یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں لوگ خواب دیکھتے ہیں، کسی صحابی کو جنت میں دیکھا، جیسے حضرت بلال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھا، یا دوسرے تیسرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ کر اگر بات کہ کوئی انسان صحابہ کو خواب میں دیکھے اور کسی کو بتائے کہ میں نے کسی صحابی کو جنت میں دیکھا ہے، تو کیا اس سے یہ لازم آ جائے گا کہ یہ صحابی ثابت ہو گیا کہ جنت میں چلا گیا؟ آپ کہیں گے کہ جناب آپ نے تو صحابی کی جنت میں جانے کی ثبوت کے لیے خواب پیش کر دیا۔ ہم کہیں گے نہیں محترم، ہم نے دلیل کے طور پر تو قرآن و سنت کو پیش کر دیا ہے، صحابہ اکرام کا جنتی ہونا قرآن سے ثابت ہے، یہ بطور ثبوت نہیں ہے، یہ ہم نے خواب دیکھا اور اس کی بشارت ہم نے آپ کو سنا دی بس۔ نہ اس سے کوئی نیا عمل ثابت ہوتا ہے، نہ شریعت میں اس کو کوئی جو ہے دخل ہے کہ شریعت میں کمی زیادتی اس سے کی جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ میں نے کہا۔ اسی لیے مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت پیش آئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے اپنا عقیدہ ثابت کریں تو آپ ہمیں سمجھاتے ہیں، لیکن طارق جمیل صاحب کرے تو طارق جمیل صاحب نے کوئی چیز ثابت کی نہیں، اس لیے میں نے ان کو سمجھایا نہیں، اور آپ حضرات نے ثابت کرنے کی کوشش کی، جیسے کہ اسی وائس میں آپ اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ آپ ثابت کر رہے تھے، تو میں نے آپ کو سمجھایا کہ عقیدے خواب سے ثابت نہیں ہوتے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو یہ بات کی ہے کہ میرے حوالے سے یہ بات کی کہ جناب آپ کو جلن فیل ہوئی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی طارق جمیل صاحب اس سے جو بات ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور جو بات میں ثابت کرنا چاہتا ہوں آپ کو اس پر اعتراض ہے۔ یہی بات جناب میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا، جس پر آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ ہم اس کو بطور دلیل پیش نہیں کر رہے۔ اگر بطور دلیل پیش نہیں کر رہے تو اس سے کوئی چیز ثابت کیسے ہو گئی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ثبوت اور دلیل ہوتا کیا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیا جو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جس چیز سے تو وہ چیز دلیل نہیں بنے گی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ تو اپنے نام کے ساتھ مفتی کا لاحقہ بھی آپ نے لگایا ہوا ہے، دوسروں کے مفتی کے لاحقے پہ آپ کو اعتراض ہے، وہ تو انشاءاللہ دیگر مواقع پہ پتہ چل جائے گا کہ کون کیا ہے، کتنا پانی میں ہے، لیکن اتنی بات تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ نے کہا کہ بطور میں نے اس سے کوئی چیز ثابت کرنا، آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم کوئی چیز ثابت نہیں کی، ہم نے اس سے کوئی ہم نے بطور دلیل پیش نہیں کیا، تو پھر آپ اس کو بطور ثبوت کے تو ابھی مان رہے ہیں کہ میں نے بطور ثبوت کے پیش کیا۔ اور اس کے بعد امجد رضوی صاحب نے ایک بات اور کی کہ میری طرف ایک بات جیسے منسوخ کی کہ میں نے کہہ دیا کہ خواب کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، حالانکہ میں نے یہ بات نہیں کی، میں نے کہا کہ خواب کو شریعت میں کوئی دخل نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ اگر آپ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس حیثیت پہ بڑا زور دے رہے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے اگر آپ کے نزدیک، تو پھر خواب کی ایک قسم جو ہے وہ تو خواب پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، اور جناب اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو خواب میں جو انہوں نے دیکھا کہ جی وہ 11 ستارے دیکھے، اور جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب، اور اس طریقے سے وہ خواب بیان کرنے شروع کر دیے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہاں بات مولانا طارق جمیل صاحب کے اس دوست کے خواب کی ہو رہی ہے اور یہ اس کو پیغمبر کی خواب پر فٹ کر رہے ہیں جا کے۔ پیغمبر کا خواب یہاں بحث سے خارج ہے، یہاں میں نے اس پر بحث نہیں کی، چونکہ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کے خواب کی بات کی ہے تو میں نے اسی پر گفتگو کی ہے۔ پیغمبر کا خواب کا یہاں ذکر ہی نہیں ہے، امتی کے خواب کی بات چل رہی تھی۔ یا تو آپ مولانا طارق جمیل صاحب کو پیغمبر سمجھتے ہیں کہ آپ بیچ میں مثالوں میں پیغمبر کی بات کر رہے ہیں کہ پیغمبر نے خواب دیکھا، حالانکہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، اس بات سے انکار کسی نے کیا نہیں ہے، نہ میں نے اس کو پیش کیا، نہ میں نے اس کا رد کیا ہے، نہ میں نے جو ہے اس کا انکار کیا ہے۔ میں نے
کہا امتی کے خواب کی بات میں نے کی کہ امتی کے خواب کو شریعت میں کوئی دخل نہیں ہے، آپ نے اس کو فٹ کر دیا پیغمبروں کے خواب پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ کو میں کیا سمجھاؤں اور کس انداز میں سمجھاؤں کہ آپ کیا لینا چاہتے ہیں، امت کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ خدا رہا کچھ اپنی اگر عاقبت کا ڈر نہ ہو تو اپنے ان جاہل مریدین اور معتقدین اور آپ کے پیچھے واہ واہ کرنے والوں کا ہی تھوڑا سا خیال کر لیں، جو ان چیزوں کی وجہ سے اور ان فضولیات کی وجہ سے آپ کے پیچھے واہ واہ کرتے ہیں لیکن آپ گمراہی کی طرف ان کو لے کے جا رہے ہیں۔ اور ایک بات آپ نے اس کے بعد کی کہ جی میری ایک بات کا جواب دینے کی، میں نے یہ کہا تھا کہ بریلویوں کے نزدیک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہر چیز کا علم جانتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں جانتے ہیں۔ یہ میں نے بات کی تھی۔ آپ حضرات کا نظریے کے دو لفظ ہیں، ایک کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے، دوسرا آپ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر بات کو جانتے ہیں۔ یہ دو نظریے ہیں، اور محترم آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ نے جتنی آیتیں پیش کی ہیں ان ساری آیتوں میں ایسا لفظ ایک بھی نہیں ہے جس سے علم غیب ثابت ہو یا جس سے ہر بات کا علم ثابت ہو۔ آپ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کی آیت پڑھی تو اس میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہر علم ثابت نہیں ہوا بلکہ ہر چیز کا نام ثابت ہوا۔ اس کے علاوہ علوم کی اور بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے، آپ نے ان میں سے کچھ بھی ثابت نہیں کیا۔ جو چیز ثابت ہے قرآن مجید سے کسی پیغمبر کے لیے ہم نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اور یاد رکھیں یہ آپ حضرات جو لوگوں کو یہ جو ہے وہ بہکاوا دیتے ہیں کہ علماء اہل سنت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے منکر ہیں، وہ نبی کے لیے غیب کو تسلیم نہیں کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کا انکار کرتے ہیں، تو یہ آپ حضرات کا ایک دھوکہ ہے۔ یاد رہے ہمارا اہل سنت والجماعت کی کتابوں کا اکابر اور اصاغر تقریباً سب کی کتاب میں مسئلہ علم غیب کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سارے جہان سے زیادہ عالم جانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے علم و فضل کے وہ کمالات دیے ہیں جو اللہ نے آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیے، اس بات کا انکار کسی نے نہیں کیا۔ ساری دنیا سے عالم جاننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اب ہر بات کا علم بھی ہو جائے۔ بعض علوم ایسے ہیں جو علوم ناپاک ہیں، جو علوم جو ہے خراب ہیں، جن علوم کی شان نبوت سے کوئی مناسبت نہیں ہے، کوئی مطابقت نہیں ہے، ان علوم کا پیغمبر کے لیے ثابت تو ہونا تو مشکل ہے، تو نہیں کیا جا سکتا، اور نہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات میں اس کو آپ ثابت کر سکتے ہیں۔ میں اس کی بہت ساری مثالیں دیتا، وقت کی کمی کی وجہ سے میں وہ ساری چیزیں پیش نہیں کرتا، لیکن آخر میں پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آپ نے اظہار غیب، انباء غیب اور اسی طریقے سے اطلاع علی الغیب کے ثبوت پر آیات پڑھی ہیں، اور اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی آپ کا دعویٰ۔ آپ نے کہا کہ یہ بریلویوں کا عقیدہ تھوڑی ہے کہ نبی علیہ السلام ہر بات کو جانتے ہیں، یہ تو جناب ثابت شدہ بات ہے۔ تو محترم پھر اس چیز کو اگر یہ ثابت شدہ تھی تو آپ اس کو کوئی ایک آیت ایسی پڑھ لیتے نا جس میں یہ ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ہر بات کا علم دیا ہے۔ دعویٰ آپ کا یہ تھا، ثبوت یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے بہت سارے چیزوں کے نام بتا دیے، ہر چیز کے نام بتا دیے، اور نبی علیہ السلام کو غیب ہے۔ یہ تو موضوع نہیں ہے، یہ بحث سے خارج ہے، یہ مسئلہ متنازع فی نہیں ہے۔ آپ کے عقیدے کے دو جز، مسئلہ علم غیب میں آپ علم غیب اصطلاحی طور پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مانتے ہیں، اور پیغمبر کے لیے ہر علم غیب مانتے ہیں، ہر یاد رکھنا 2 4 5 8 10 سے آپ کا نظریہ ثابت نہیں ہوگا، آپ کا نظریہ ہوگا کہ اتنے علوم نبی کے لیے ثابت کر دو کہ کوئی باہر نہ رہے، تب آپ کا دعویٰ ثابت ہوگا اگر آپ ہر کا مطلب جانتے ہوں تو۔ ایک بات یہ یاد رکھیں علم غیب کے حوالے سے۔ باقی میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی نفی فرماتے ہیں کہ میرے پاس علم غیب نہیں ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا عالم الغیب، میں علم غیب نہیں جانتا، اور میرے پاس علم غیب کی نفی میں یہ دلیل ہے۔ باقی آپ نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ کا نظریہ ہر کا ہے تو آپ ثابت کریں، ہمت ہے تو۔ اور مسئلہ حاضر ناظر کے حوالے سے جو آپ نے یہ بات کی کہ مجھے کہا کہ جی میں حوالہ پیش کروں کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے، جناب آپ کو اپنی کتابوں کا اگر مطالعہ نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہوگا کیونکہ آپ حضرات جتنے بھی ہیں نا آپ کو دیگر کاموں سے فرصت نہیں ہوتی ہے کہ آپ اپنی کتابیں پڑھ سکیں، اور الحمدللہ میرے پاس وہ کتابیں بھی موجود ہیں آپ حضرات کی، شاید جن کے آپ نے نام بھی نہ سنے ہوں۔ آپ کے صوفی اللہ لاہوری صاحب کی کتاب ہے تنویر الخواطر فی مسألۃ الحاضر والناظر، اس کتاب کے اندر صوفی اللہ نے یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی یقین نہیں آیا اور کتاب میں آپ نے دیکھا اور آپ کو نہیں ملا تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کا اسکین بھی دے دوں گا، چونکہ آپ نے اتنی باتیں کرنے کے باوجود ایک اسکین بھی اس میں نہیں دکھایا، تو میں نے بھی آپ کو جو ہے صرف کتاب کا نام اور حوالہ بتا دیا ہے، باقی آپ ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی کوشش کریں، جہاں ملے چاہیں تو اس نظریے کو اپنا لیں
اور اپنے آپ کو شیشے میں دیکھنے کے بعد پھر دیکھیں کہ آپ پہلے بریلوی تھے یا ابھی ہوئے ہیں اس نظریے کو پڑھنے کے بعد. یا صوفی اللہ دیتا صاحب بریلوی نہیں ہے، نکال دیں ان کو، اپنی فہرست سے باہر پھینک دیں اور کہیں کہ جناب ہمارے نظریے کے نہیں ہے، وہ انہوں نے کہہ دیا ہے، اور مجھ پر یہ اعتراضات جو آپ کر رہے ہیں اس سے آپ معافی مانگیں کہ میں نے غلطی ہو گئی کہ اپنے ایک بریلوی عالم کے نظریے کو میں نے تسلیم نہیں کیا. اس نے لکھ دیا تھا، میں نے پھر بھی جناب کہا کہ جی کہاں پر ہے. تو آپ یا تو نظریے کو تسلیم کریں یا اس صوفی صاحب کا کام تمام کریں، کچھ بھی کریں بہرحال، لیکن وہ آپ کا نظریہ ہے. اور اس کے بعد آپ نے میرے ایک بات جو میں نے کی تھی کہ آپ لوگ اپنے مروجہ ایصال ثواب کے ثبوت کے لیے آپ کے ایک عالم نے اس طریقے سے کہا کہ ایزی لوڈ کی مثال پیش کی، تو میں نے وہ بات پیش کی تو آپ نے کہا کہ جی یہ آپ پیش کر رہے ہیں، حالانکہ یہ آپ کے عالم کا بیان میرے پاس موجود ہے جو کہ یہ مثال پیش کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں نے ایصال ثواب کا انکار نہیں کیا. اگر آپ نے مثال میں آگے کہا کہ جی آپ کے بڑے ایصال ثواب کے منکر نہیں ہیں، وہ ایصال ثواب کو مانتے تھے، تو ایصال ثواب کو تو بڑے ہمارے مانتے تھے، لیکن جو ہے اس بات سے ہمیں وہ نہیں ہے. ایصال ثواب پر ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے. میں ایصال ثواب کا قائل ہوں، جو قرآن و سنت سے ایصال ثواب ثابت ہے ہم اس کو مانتے ہیں. بات جو مسئلہ نزاع تھا، میں نے وہاں کہا مروجہ ایصال ثواب کہ جو آپ کے ہاں غلط طریقے ایصال ثواب کے رائج ہیں جن میں بدعات اور رسومات شامل ہیں، میں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. میں نے ایصال ثواب کی بات نہیں کہ آپ خواہ مخواہ مثالیں اور دلائل پیش کرنے شروع ہو گئے، جی فلاں روایت میں ہے فلاں. بالکل ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں، یہ تو قرآن و سنت سے ثابت چیز ہے، لیکن اس بات کو آپ نے اس طور پہ پیش کر دیا گویا جیسے میں ایصال ثواب کا منکر ہوں. میرے لفظ پہ ذرا غور کریں. باقی آپ نے اپنا جو نظریہ پیش کیا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قبر مطہر میں جسد عنصری کے ساتھ مانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ متعدد جگہ پہ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. محترم، سب سے پہلے تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اس عقیدے کو اپنے بریلوی مسلک کی جو مین چوٹی کے علماء ہیں ان سے ثابت کریں، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ اس کے بعد ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی دوسرے طریقے سے حاضر ناظر مانتا ہو تو اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہوگا. آپ قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے یا وہ، کیونکہ عقیدہ تو ایک ہوتا ہے، 10 تو نہیں ہوتے. اب یہ بتائیں کہ آپ قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ ہوگا یا اس کا، کیونکہ اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ اگر یہ آپ کا عقیدہ ہے تو عقیدے میں پھر دو عقیدے نہیں ہوتے کہ آپ کے نزدیک جناب نبی علیہ السلام جس میں اقدس کے ساتھ قبر مطہر میں آرام فرمائے اور وہاں سے مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور کوئی دوسرا آ جائے وہ دوسرا، اور تیسرا آ جائے تو تیسرا نظریہ پیش کر دے. یہ عقائد ہیں، یہ بدلتے نہیں ہیں. اسلام میں اصولیات جو ہے وہ نہیں بدلتے، فروعیات بدلتے رہتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ ثابت کریں. پھر آگے مجھے مشورہ دینے کی اور بھاشن دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک مفتیان کی شان نہیں ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے علم سے اندازہ ہو جائے گا سب کو کہ آپ کی شان کیا تھا اور آپ نے کیا کیا بولا ہے. اور ایک بات آپ نے اس کے بعد کی کہ جی میری ایک بات کا جواب دینے کی، میں نے یہ کہا تھا کہ بریلویوں کے نزدیک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہر چیز کا علم جانتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں جانتے ہیں. یہ میں نے بات کی تھی. آپ حضرات کا نظریے کے 2 لفظ ہیں، ایک کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے، دوسرا آپ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر بات کو جانتے ہیں. یہ 2 نظریے ہیں. اور محترم، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ نے جتنی آیتیں پیش کی ہیں ان ساری آیتوں میں ایسا لفظ ایک بھی نہیں ہے جس سے علم غیب ثابت ہو یا جس سے ہر بات کا علم ثابت ہو. آپ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کی آیت پڑھی تو اس میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہر علم ثابت نہیں ہوا بلکہ ہر چیز کا نام ثابت ہوا. اس کے علاوہ علوم کی اور بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے، آپ نے ان میں سے کچھ بھی ثابت نہیں کیا. جو چیز ثابت ہے قرآن مجید سے کسی پیغمبر کے لیے ہم نے اس کا انکار نہیں کیا. اور یاد رکھیں، یہ آپ حضرات جو لوگوں کو یہ جو ہے وہ بہکاوا دیتے ہیں کہ علماء اہل سنت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے منکر ہیں، وہ نبی کے لیے غیب کو تسلیم نہیں کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کا انکار کرتے ہیں، تو یہ آپ حضرات کا ایک دھوکہ ہے. یاد رہے، ہمارا اہل سنت والجماعت کی کتابوں کا اکابر اور اصاغر تقریباً سب کی کتاب میں مسئلہ علم غیب کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سارے جہان سے زیادہ عالم جانتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے علم و فضل کے وہ کمالات دیے ہیں جو اللہ نے آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیے. اس بات کا انکار کسی نے نہیں کیا. ساری دنیا سے عالم جاننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اب ہر بات کا علم بھی ہو جائے. بعض علوم ایسے ہیں جو علوم ناپاک ہیں، جو علوم جو ہے خراب ہیں، جن علوم کی شان نبوت سے کوئی مناسبت نہیں ہے، کوئی مطابقت نہیں ہے، ان علوم کا پیغمبر کے لیے ثابت تو ہونا تو مشکل ہے، تو نہیں کیا جا سکتا. اور نہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات میں اس کو آپ ثابت کر سکتے ہیں. میں اس کی بہت ساری مثالیں دیتا، وقت کی کمی کی وجہ سے میں وہ ساری چیزیں پیش نہیں کرتا، لیکن آخر میں پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے.
آپ نے اظہار غیب، انبائے غیب، غیب اور اسی طریقے سے اطلاع علی الغیب کے ثبوت پر آیات پڑھی ہیں، اور اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی آپ کا دعویٰ۔ آپ نے کہا کہ یہ بریلویوں کا عقیدہ تھوڑی ہے کہ نبی علیہ السلام ہر بات کو جانتے ہیں، یہ تو جناب ثابت شدہ بات ہے۔ تو محترم پھر اس چیز کو یہ ثابت شدہ تھی تو آپ اس کو کوئی ایک آیت ایسی پڑھ لیتے نا جس میں یہ ہوتا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ہر بات کا علم دیا ہے۔ دعویٰ آپ کا یہ تھا، ثبوت یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے بہت سارے چیزوں کے نام بتا دیے، ہر چیز کے نام بتا دیے، اور نبی علیہ السلام کو غیب ہے۔ یہ تو موضوع نہیں ہے، یہ بحث سے خارج ہے، یہ مسئلہ متنازع فی نہیں ہے۔ آپ کے عقیدے کے دو جز، مسئلہ علم غیب میں آپ علم غیب اصطلاحی طور پر پیغمبر علیہ السلام کے لیے مانتے ہیں، اور پیغمبر کے لیے ہر علم غیب مانتے ہیں، ہر یاد رکھنا 2 4 5 8 10 سے آپ کا نظریہ ثابت نہیں ہوگا، آپ کا نظریہ ہوگا کہ اتنے علوم نبی کے لیے ثابت کر دو کہ کوئی باہر نہ رہے، تب آپ کا دعویٰ ثابت ہوگا اگر آپ ہر کا مطلب جانتے ہوں تو۔ ایک بات یہ یاد رکھیں علم غیب کے حوالے سے۔ باقی میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی نفی فرماتے ہیں کہ میرے پاس علم غیب نہیں ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا عالم الغیبہ، میں علم غیب نہیں جانتا، اور میرے پاس علم غیب کی نفی میں یہ دلیل ہے۔ باقی آپ نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ کا نظریہ ہر کا ہے تو آپ ثابت کریں، ہمت ہے تو۔ اور ایک بات آپ نے اس کے بعد کی کہ جی میری ایک بات کا جواب دینے کی، میں نے یہ کہا تھا کہ بریلویوں کے نزدیک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہر چیز کا علم جانتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں جانتے ہیں۔ یہ میں نے بات کی تھی۔ آپ حضرات کا نظریے کے دو لفظ ہیں، ایک کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے، دوسرا آپ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر بات کو جانتے ہیں۔ یہ دو نظریے ہیں، اور محترم آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ نے جتنی آیتیں پیش کی ہیں ان ساری آیتوں میں ایسا لفظ ایک بھی نہیں ہے جس سے علم غیب ثابت ہو یا جس سے ہر بات کا علم ثابت ہو۔ آپ نے وعلم آدم الاسماء کلھا کی آیت پڑھی تو اس میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہر علم ثابت نہیں ہوا بلکہ ہر چیز کا نام ثابت ہوا۔ اس کے علاوہ علوم کی اور بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے، آپ نے ان میں سے کچھ بھی ثابت نہیں کیا۔ جو چیز ثابت ہے قرآن مجید سے کسی پیغمبر کے لیے ہم نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اور یاد رکھیں یہ آپ حضرات جو لوگوں کو یہ جو ہے وہ بہکاوا دیتے ہیں کہ علماء اہل سنت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے منکر ہیں، وہ نبی کے لیے غیب کو تسلیم نہیں کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کا انکار کرتے ہیں، تو یہ آپ حضرات کا ایک دھوکہ ہے۔ یاد رہے ہمارا اہل سنت والجماعت کی کتابوں کا اکابر اور اصاغر تقریباً سب کی کتاب میں مسئلہ علم غیب کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سارے جہان سے زیادہ عالم جانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے علم و فضل کے وہ کمالات دیے ہیں جو اللہ نے آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیے، اس بات کا انکار کسی نے نہیں کیا۔ ساری دنیا سے عالم جاننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اب ہر بات کا علم بھی ہو جائے۔ بعض علوم ایسے ہیں جو علوم ناپاک ہیں، جو علوم جو ہے خراب ہیں، جن علوم کی شان نبوت سے کوئی مناسبت نہیں ہے، کوئی مطابقت نہیں ہے، ان علوم کا پیغمبر کے لیے ثابت تو ہونا تو مشکل ہے، تو نہیں کیا جا سکتا، اور نہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات میں اس کو آپ ثابت کر سکتے ہیں۔ میں اس کی بہت ساری مثالیں دیتا، وقت کی کمی کی وجہ سے میں وہ ساری چیزیں پیش نہیں کرتا، لیکن آخر میں پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آپ نے اظہار غیب، انبائے غیب اور اسی طریقے سے اطلاع علی الغیب کے ثبوت پر آیات پڑھی ہیں، اور اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی آپ کا دعویٰ۔ آپ نے کہا کہ یہ بریلویوں کا عقیدہ تھوڑی ہے کہ نبی علیہ السلام ہر بات کو جانتے ہیں، یہ تو جناب ثابت شدہ بات ہے۔ تو محترم پھر اس چیز کو یہ ثابت شدہ تھی تو آپ اس کو کوئی ایک آیت ایسی پڑھ لیتے نا جس میں یہ ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ہر بات کا علم دیا ہے۔ دعویٰ آپ کا یہ تھا، ثبوت یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے بہت سارے چیزوں کے نام بتا دیے، ہر چیز کے نام بتا دیے، اور نبی علیہ السلام کو غیب ہے۔ یہ تو موضوع نہیں ہے، یہ بحث سے خارج ہے، یہ مسئلہ متنازع فی نہیں ہے۔ آپ کے عقیدے کے دو جز، مسئلہ علم غیب میں آپ علم غیب اصطلاحی طور پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مانتے ہیں، اور پیغمبر کے لیے ہر علم غیب مانتے ہیں، ہر یاد رکھنا 2 4 5 8 10 سے آپ کا نظریہ ثابت نہیں ہوگا، آپ کا نظریہ ہوگا کہ اتنے علوم نبی کے لیے ثابت کر دو کہ کوئی باہر نہ رہے، تب آپ کا دعویٰ ثابت ہوگا اگر آپ ہر کا مطلب جانتے ہوں تو۔ ایک بات یہ یاد رکھیں علم غیب کے حوالے سے۔ باقی میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی نفی فرماتے ہیں کہ میرے پاس علم غیب نہیں ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا عالم الغیبہ، میں علم غیب نہیں جانتا، اور میرے پاس علم غیب کی نفی میں یہ دلیل ہے۔ باقی آپ نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ کا نظریہ ہر کا ہے تو آپ ثابت کریں، ہمت ہے تو۔ اور اس کے بعد آپ نے جو مسئلہ حاضر ناظر کو اس خواب سے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی،
اس پر میں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ نے وہاں پر لفظ شاہد سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر ناظر ہونا ثابت کیا تھا اور اس کو یعنی ثابت کرنے کی کوشش کی تھی. تو میں نے آپ کو کہا کہ لفظ شاہد کا اطلاق تو امت پر بھی ہوا ہے. اگر قرآن مجید میں ایک ہی قرآن میں لفظ شاہد اگر پیغمبر کے لیے آ جائے اس سے مراد تو پیغمبر کا حاضر ناظر ہونا ہو گیا, لیکن اگر وہی لفظ امت کے لیے آ جائے تو اس کے لیے حاضر ناظر ہونا ثابت نہیں ہوا. میں نے یہ بات آپ کو اس طرح پیش کی تھی. آگے آپ نے میری بات کا جو ہے مطلب نکالا کہ جی اگر آپ نبی کو حاضر ناظر مانیں گے تو پھر امت کو بھی مانیں, اور اگر امت کو نہیں مانتے تو پھر نبی کو بھی نہیں مانیں. دیکھیں بات سنیں, ایک لفظ دو جگہ پر آیا ہے اور کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ جس سے آپ ان دونوں لفظوں میں کوئی الگ الگ معنی نکال رہے ہیں, جس سے آپ کا نظریہ اس شاہد سے ثابت ہو جائے پیغمبر کے لیے اور یہاں امت کے لیے نہ ہو. جہاں آپ نے کہا کہ مفردات امام راغب میں ہے, تو مفردات امام راغب میں یہ بات کس جگہ لکھی ہوئی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بارے میں جو یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا جو ہے کسی کے بارے میں بھی یہ لفظ آیا ہے وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہے. مجھے یہ بات بتا دیں مفردات امام راغب میں. آپ نے خواہ مفردات امام راغب کہہ کر اپنے آپ کی گلو خلاصی کرنے کی کوشش کی ہے. محترم, ایسے گزارا نہیں ہوتا. آپ ذرا کوشش کریں اور ہاتھ پاؤں مارے کہیں سے دلیل ڈھونڈ کر لانے کی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قبر مطہر میں آرام فرما ہو اور اس کے بعد متعدد جگہوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جسد عنصری کے ساتھ آپ نے کہا ہے یا کسی بھی جسم کے ساتھ. آپ نے یہ وضاحت نہیں کی کہ ہم جسد عنصری کے ساتھ متعدد مقامات پہ مانتے ہیں یا کسی ایک جگہ پر. بہرحال آپ جس طریقے سے مانتے ہیں دعویٰ کریں, اس پر دلیل لانے کی کوشش کریں اگر آپ میں ہمت ہے تو, ورنہ خواہ مخواہ اس مسئلے کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں. شہید اور شاہد کا اطلاق اگر نبی کے لیے ہو تو اس سے حاضر ناظر ثابت ہوتا ہے, اگر یہی امتی کے لیے ہو تو اس سے حاضر ناظر ثابت نہیں ہوتا. ان دونوں کے درمیان میں کون سی نص آپ کے پاس ایسی موجود ہے کہ قرآن کی ایک آیت سے آپ جو ہے پیغمبر کو ہر جگہ حاضر ناظر مان رہے ہیں اور دوسری جو ہے آیت سے آپ امت کے لیے ہر جگہ حاضر ناظر نہیں مان رہے؟ میں نے آپ کو یہ بات پیش کی اس طور پر کہ اگر حاضر ناظر مراد ہوتا اس لفظ کا تو یہ لفظ قرآن میں دوسری جگہوں پر دوسرے لوگوں کے لیے بھی آیا ہے, اور یہ بات میری ایک دلیل ہے کیونکہ میں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے. آپ کو اپنا عقیدہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے, آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے محترم. اور جہاں تک آپ نے علی صاحبہا کے اوپر اعتراض کیا ہے, میں نے کہا علی صاحبہا الف الف تحیۃ و سلام. آپ نے کہا کہ 2-4 نحو کی کتابیں پڑھ لینی تھی. آپ نے اگر 2-4 پڑھی تھی تو غلطی بھی نکال دیتے نا, بتا دیتے کہ یہاں پہ اعراب یہ تھا اور یوں پڑھنا چاہیے تھا. ایسے لوگوں کو اپنی نحو بتانے کی کوشش نہ کرو. میں ابھی نحو کا ایک سوال کروں گا تو آپ کی جو ہے آپ کی 14 طبق روشن ہو جائیں گے. میں نحو کے سوالات کو یہاں بیچ میں نہیں لانا چاہتا ہوں. اگر کوئی غلطی تھی تو آپ بتائیں. آپ نے یہاں پہ یہ عبارت غلط پڑھی ہے, نہ یہ قرآن کی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے کہ میں نے غلط پڑھ کے کوئی اسلام کے دائرے سے میں آپ کے نظریے کے مطابق باہر نکلا ہوں. اگر فقہا کی عبارت پیش کرو, لیکن اگر غلط ہے تو آپ حوالہ پیش کر دیں کہ جی یہاں پر یہ یوں ہونا چاہیے تھا, آپ نے یوں کر دیا, اور فلاں جگہ پر آپ نے اعراب غلط پڑھ دیا تو میں اعراب صحیح کرتا. لوگوں کو صرف اپنی علمی قابلیت دکھانے کے لیے ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ جناب یہاں پہ یوں ہے, پتہ تو آپ کو خود نہیں ہے اور آپ دوسروں کو بتا رہے ہو. 2-4 نحو کی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں تو غلطی نکالو, انشاءاللہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. باقی میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آخر میں آپ نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ جی مولانا طارق جمیل صاحب نے جو جنید جمشید کا جنتیوں نے ثابت کیا ہے وہ بھی ثابت نہیں ہوتا, ہمارا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. میں ایک بات آپ کو بتا دوں, شروع سے میں یہ بات کہتا آیا ہوں کہ ہم نے خواب سے مولانا طارق جمیل صاحب نے جو خواب بیان کیا اس سے ہم جنید جمشید کا جنتی ہونا ثابت نہیں کر رہے. اس کے ثبوت کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ وہ دیوبندی تھا, سنی تھا, اہل سنت والجماعت کا فرد تھا, تبلیغی جماعت جیسی اللہ کی ولیوں کی جماعت کا ایک فرد تھا اور اللہ کے رستے میں گیا ہوا تھا دعوت و تبلیغ کے لیے, امت کو ایمان, کلمہ, احسان اور نیکیاں اور اعمال صالحہ کی دعوت دینے کے لیے گیا ہوا تھا. ہمیں یہ ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جنید جمشید جو ہے وہ اس خواب سے جنت میں جائے گا. نہیں محترم, میں نے پہلے ایک بات آپ کو بتا دی کہ خواب سے ہم اس کا جنتی ہونا ثابت نہیں کر رہے. اس کی جنتی ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ کے ولیوں کی جماعت میں تھا, وہ اچھے عقائد والوں کی جماعت میں تھا, وہ اچھے نظریات والوں کی جماعت میں تھا. باقی اگر آپ اعمال کی چھوٹی موٹی خامیاں بتائیں کہ جناب وہ گانا گایا اس نے, تو بھائی اعمال کی خامیاں تو انسانوں میں ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے ان پر جو تکلیف لائی ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے ممکن ہے کہ وہ تمام کی تمام ان کی جو ہے ایسی لفظشیں خطائیں اللہ رب العزت نے اس سے معاف کر دی ہوں گی. باقی جہاں تک تعلق ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے خواب بالکل درست بیان کیا. میں نے بتایا اس سے بشارت ثابت ہوتی ہے اور وہ بشارت کے درجے تک ہے. شریعت کو اس میں کوئی دخل نہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ خواب کو شریعت میں کوئی دخل نہیں, لیکن امتی کے خواب کو. میں اس بات کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں. اللہ رب العزت آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. جن آپ جاہل مریدین, معتقدین, مقتدیوں کو سمجھانے کے لیے اور ان کو الو بنانے کے لیے آپ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں, اللہ رب العزت آپ کے بھی ایمان کو دوبارہ سے جو ہے آپ کو عمل کی توفیق دے.
آپ کو دوبارہ سے جو ہے ایمان پر برقرار ایمان کی طرف آنے کی توفیق دے، اور اب آپ کے مقتدیوں کو بھی اللہ رب العزت ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔